آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عربی بچوں کے ساتھ عربی زبان میں کیسے بات کی جاتی ہے، آسان اور دلچسپ جملوں کے ساتھ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عربی بچے آپس میں کیسے بات کرتے ہیں اور ان سے عربی میں کیسے بات کی جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی بچوں کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عربی بچوں کے ساتھ عربی زبان میں بات چیت کرتے وقت کن جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ عربی بچوں کے ساتھ عربی زبان میں بات کرنے کا انداز اور الفاظ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا بہت ہی اچھا چینل لرن عربک ود واجد۔ تو دوستو آج کا جو کنٹینٹ ہے وہ تو آپ لوگ جان ہی چکے ہوں گے، تو چلیں سب سے پہلے اس جملے کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی، اور وہ ہوگی اردو اور عربک اور انگلش میں۔ يا عيالي أنتم تحبون خالكم يوسف؟ 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 تو چلے اب ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ یا عیالی یعنی کہ اے میرے بچوں، انتم یعنی کہ تم سب یا تم لوگ، تحبون یعنی کہ تم چاہتے ہو یا پسند کرتے ہو، کس کو؟ خالکم۔ خالکم یعنی کہ آپ کا جو ماموں ہے، جو انکل ہے، اور اس کا نام ہے یوسف۔ یعنی یہ اپنے جو ہے بچوں کو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے کس طرح ہم بات کرتے ہیں، تو وہ یہ جملہ ہے، یا عیالی انتم تحبون خالکم یوسف۔ یعنی کہ سب سے پہلے وہ بچوں کو ایگری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مدعے کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے مائی چلڈرن ڈو یو لائک یور انکل یوسف۔ تو چلیں اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ترضون أزعل؟ لا. ترضون أزعل؟ لا. ای ترضون ازعل؟ لا۔ تو جیسے کہ پچھلے جملے میں بتایا گیا تھا کہ میرے بچوں کیا تم لوگ اپنے ماموں یوسف کو پسند کرتے ہو، تو اس کے جواب میں بچے کہتے ہیں ای۔ ای کا مطلب یعنی کہ جی ہاں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو ماموں ہے وہ کہتا ہے ترضون ازعل، یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ناراض ہو جاؤں۔ ترضون کا مطلب یعنی کہ یہ جمع کے لیے بولا جائے گا، یعنی کہ تم لوگ چاہتے ہو یا تم لوگ اس چیز پہ رضامند ہو، اور یہ لفظ راضی نامہ سے ہی نکلا ہے، ترضون، ٹھیک ہے، یعنی کہ ترضون ازعل۔ ازعل یعنی کہ میں ناراض ہو جاؤں، ٹھیک ہے، جیسے زعلان ناراض ہونے کو کہتے ہیں، ازعل اب یہ جو ہے وہ سوالیہ ٹون میں پوچھ رہا ہے۔ تو پھر آگے سے بچے کہتے ہیں لا، نہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں، ای ترضون ازعل یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ناراض ہو جاؤں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نو۔ اور ترضون ازعل کو انگلش میں بولتے ہیں ڈو یو وانٹ می ٹو گیٹ اپسیٹ۔ المدرسة لازم نروح. المدرسة لازم نروح. المدرسہ لازم نروح۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی بچے سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اپنے ایگریمنٹ میں لے کے آتے ہیں، اپنے وش میں لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد اب مدعے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اسکول نہ جا رہا ہو تو آپ بھی اس انداز سے ان سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بولیں گے المدرسہ لازم نروح، یعنی کہ اسکول جانا ضروری ہے۔ نروح کا مطلب یعنی کہ ہمیں اسکول جانا، ٹھیک ہے، یہ جمع کے لیے کہا جائے گا، اور المدرسہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، المدرسہ لازم نروح یعنی کہ اسکول جانا ضروری ہے، وی مسٹ گو ٹو سکول۔ وأكثر من كذا، وأكثر من كذا. وأكثر من كذا،
اب یہاں پر جو ہے میں نے ایک ایک لفظ کاٹ کر آپ لوگوں کو کیوں سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ ایک ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر من کدہ یعنی کہ اور اس سے زیادہ۔ اب یہ اگلی بات بھی سننا بہت ضروری ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ہر ایک جملے میں جو ہے آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد جا کے یہ مکمل ڈائیلاگ بنے گا۔ تو چلیں اب اگلا جملہ سن لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ أنا شخصيا اللي أبوديكم يا كباتن إلى المدرسة. أنا شخصيا اللي أبوديكم يا كباتن إلى المدرسة. أنا شخصيا اللي بوديكم يا كباتن إلى المدرسة۔ چلے اب ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ آنا یعنی کہ میں، شخصیاً یعنی کہ وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ میں خود، شخصیاً یعنی کہ میں خود، مائی سیلف یعنی کہ پرسنلی، ٹھیک ہے۔ علی جو، علی کا مطلب بھی نوٹ کر لیں، علی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جنہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہم جو لیں گے۔ بودیکم یعنی کہ تمہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بوصلکم، یہ بھی لفظ نوٹ کر لیں، یہ جمع کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بودیکم یا بوصلکم، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو میں پہنچاؤں گا۔ جبکہ مدرسے کی بات ہو رہی ہے، اسکول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے اب ان کو راضی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کباتن، یہ جو ہے انگلش کا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اے کیپٹنز، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے شرارتی لہجے میں کہہ رہا ہے۔ اور کہاں پہنچائے گا؟ المدرسہ یعنی کہ مدرسے کی طرف یا مدرسہ، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ آنا شخصیاً علی بودیکم یا کباتن المدرسہ، یعنی کہ میں خود وہ ہوں جو تمہیں اے کیپٹنز اسکول پہنچاؤں گا، یعنی کہ آئی ایم پرسنلی دا ون ہو ول ٹیک یو کیپٹنز ٹو اسکول۔ تو یہ جملہ کس طرح سے لگا؟ آپ دیکھیں، ایک جملہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جو ہے 5 جملوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے کریٹرز ہیں جو آپ لوگوں کو عربک سکھا رہے ہیں، اور یہ جو عربک ہے جو کہ موویز یا ڈراماز میں بولی جاتی ہے، یہ وہ عربی زبان ہے جو کہ وہاں پر عام طور پر بولی جاتی ہے۔ تو میں نے اپنا کرائٹیریا اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ زبان اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک نیو بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ 12 جنوری سے 2025 میں سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ بیچ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد رہے گا۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، تمام ڈیٹیلز آپ کو 1 سیکنڈ میں دے دی جائیں گی۔ تو جو حضرات بھی عربی زبان سیکھنے چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں، کیونکہ لیمیٹڈ نشستیں ہیں، میں زیادہ لوگوں جو ہے نہیں لیتا اس بیچ میں، تو آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ هيا خلفي إلى السيارة. هيا خلفي إلى السيارة. حیا خلفی الی السیارہ، حیا خلفی الی السیارہ، آؤ میرے پیچھے گاڑی تک، ٹھیک ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے چلو یا آؤ، ٹھیک ہے۔ خلفی کا مطلب تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا، جیسے خلف یعنی کہ پیچھے، الی السیارہ یعنی کہ گاڑی کے پیچھے یا گاڑی تک، الل کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ٹرانسلیشن بنے گی آؤ میرے پیچھے گاڑی تک، یعنی کہ کم بیہائنڈ می ٹو دا کار۔ وين رايحين؟ وين رايحين انتم؟ وين رايحين؟ وين رايحين انتم؟ وین رائحین، وین رائحین انتم۔ اب پیچھے جو ہے وہ بڑے ہی زور سے بولتے ہیں، جب بھی کوئی لوگ بہت سارے جب جا رہے ہوں تو یہ جملہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یعنی انتم یعنی کہ تم سب، ٹھیک ہے۔ وین رائحین، وین رائحین انتم، اس کے جو ایکسنٹ ہے یہ اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اکثر بولتے ہیں وین روہنتا، وین روہنتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جمع کے لیے کیا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انکل جی جو ہے جمع کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ بہت سارا لوگوں کا ٹرپ جو ہے وہ کہیں گھومنے جا رہا ہے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وین رائحین، یعنی کہ اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لیے ہوگا وین رائحین،
ٹھیک ہے، یعنی کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، تم یعنی کہ تم سب، تم لوگ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، ٹھیک ہے، یا ویئر آر یو گوئنگ یو آل. رايحين البر. رايحين البر. رايحين البر. اب ان کا جو ساتھ ان کا جو انکل ہوتا ہے وہ بولتا ہے رايحين البر، یعنی کہ ہم صحرا جا رہے ہیں. اب دیکھیں جیسا کہ سوال کیا گیا تھا وین رايحين، تو اس کے جواب میں بھی رايحين ہی کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو جملہ ہے یہ حال کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ جمع کے لیے ہے. البر جو ہے وہ ڈیزرٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ صحرا کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وی آر گوئنگ ٹو دا ڈیزرٹ. عجيب والله، ما انتم دارين نبات المدارس؟ عجيب والله، ما انتم دارين نبات المدارس؟ عجيب والله ما انتم دارين بدأ المدارس. عجيب والله ما انتم دارين بدأ المدارس. تو چلیے اب ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. عجیب واللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی چیز سے حیران ہو جائیں، کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جو کہ بہت ہی حیران کن ہو یا ان ایکسپیکٹڈ ہو، جو کہ آپ نے کبھی تصور ہی نہ کی ہو، ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں ما انتم دارین، ٹھیک ہے. دارین کا مطلب یعنی کہ کسی چیز کی آپ کو خبر ہونا یا کسی چیز کا آپ کو جاننا، ٹھیک ہے. یہ اب سب کے لیے جمع کے لیے کہا گیا ہے. جہاں پر بھی انتم آئے گا وہ ہوگا جمع کے لیے، یعنی کہ تم سب یا تم لوگ. ما انتم دارین یعنی کہ تم سب نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ بدا. بدا کا مطلب یعنی کہ کوئی چیز شروع ہو گئی ہے. کیا شروع ہو گئی ہے؟ المدارس یعنی کہ سکول. جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے وہ ضد کر رہے تھے اسکول جانے کے لیے، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کا انکل ان کو گھمانے لے کے جا رہا ہے. تو پھر ان بچوں کا جو والد ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ اسکول کھل گئے ہیں، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن بنے گی عجیب واللہ ما انتم دارین بدأ المدارس، یعنی کہ عجیب ہے اللہ کی قسم، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اسکول شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اٹس اسٹرینج. عجیب واللہ یعنی کہ اٹس اسٹرینج بائی اللہ ڈونٹ یو نو دیٹ اسکول ہیز اسٹارٹیڈ. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کومنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور جو لوگ بھی کورسز کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اگر اور بھی آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر بہت سی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.